والصلاة والسلام علی میر درس نمبر 22۔ آج کے درس میں ہم اسماء عاملہ میں سے مصدر کا بیان پڑھیں گے کہ مصدر بھی ایک عامل ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو۔ مفعول مطلق ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ مفعول مطلق جب آتا ہے تو اس کا فعل پیچھے موجود ہوتا ہے، جیسے ضربت زیدن دربن شدیدن، ٹھیک ہے، اس کا فعل پیچھے موجود ہوتا ہے تو اصل کی موجودگی میں فرع کو عامل قرار دینا مناسب نہیں ہوتا، بلکہ وہاں وہ خود ایک معمول ہوتا ہے۔ تو پھر یہ عمل کون سا کرتا ہے؟ یہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اعجبنی ضرب زید امرا، مجھے زید کے امر کو مارنے نے تعجب میں ڈالا۔ اب یہ مثال ہے تو اس مثال میں ضربوں نے وہی عمل کرنا ہے جو عمل این یضربا نے کرنا تھا۔ یہاں پر ہم ترکیب کرتے ہوئے عجب فعل نون کا یا ضمیر مفعول بھی، ضرب مصدر مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظا مضاف، زید مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ لفظا مجرور ہے اور محلا مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ فاعلیت کی بنا پر، کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مصدر اپنے فعل کا عمل کرے گا تو فعل کا عمل یہی ہے کہ فاعل کو رفع دے گا اور مفعول بھی کو نصب دے گا، تو یہاں محلن زید دن جو ہے محلن مرفوع ہے فاعلیت کی وجہ سے، لیکن کیا پیچھے مضاف پڑا ہے تو لفظاً مضاف کی وجہ سے مجرور ہے۔ اور اس کے بعد امرن وہ منصوب ہے لفظاً بھی اور محلن بھی مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ تو اب یہاں مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر فاعل بنے گا اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر اعجب کا فاعل بنے گا۔ ضربوں پر جو ضمہ آیا ہے وہ بھی فاعلیت کی بنا پر آیا ہے، تو ضرب زید امرن یہ سارا اعجب کا فاعل بنے گا۔ سمجھ آئی بات؟ مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر، ہاں جو بات ہے مضاف الیہ کی، مضاف الیہ کو آپ لفظاً مجرور کہیں گے اور محلاً مرفوع کہیں گے۔ مرفوع کیوں ہے؟ فاعلیت کی بنا پر ہے، کیونکہ ضرب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے فعل کا عمل کرے گا تو فعل اپنے فاعل کو رفع کرتا ہے۔ تو اعجبنی ضرب زید امرن، ضرب زید امرن یہ مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر فاعل بنے گا اعجب کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم 9 نمبر پر آتا ہے اسماء عاملہ میں سے اسم مضاف، جو کہ مضاف الیہ کو مجرور کرتا ہے، جر کرتا ہے، جیسے جاءنی غلام زید، میرے پاس زید کا غلام ہے، جاء فعل نون کا یا ضمیر مفعول بھی، غلام زید مرکب اضافی ہو کر جاء کا فعل، یہ آسان سی بات ہے۔ بداں کے این جا لام بحقیقت مقدر است، جان تو کہ یہاں اس جگہ لام حقیقتاً مقدر ہے، زیرا کی تقدیرش آنست کہ غلام لزیدن، کیونکہ اس کی تقدیری عبارت غلام لزیدن آتی ہے، یعنی لام اختصاص اس کو کہتے ہیں، مگر یہ ہر جگہ اضافت کے اندر لام نہیں مقدر ہوتی، کہیں لام ہوگا، کہیں من ہوگا، ٹھیک ہے، کہیں فی ہوگا، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ پھر اضافت کی جب ہم تقسیمات پڑھیں گے اس میں یہ سارا بیان آئے گا۔ یہ ہو گیا اسماء عاملہ میں سے اسم مضاف۔ اس کے بعد ہم جو چیز پڑھنے لگے ہیں وہ تھوڑا سا مشکل ہے اور توجہ کی ضرورت ہے،
10ویں نمبر پر اسم تام، اسم تام بھی عامل ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ اس بات کو سمجھیں کہ اسم تام ہوتا کیا ہے۔ اسم تام کہتے ہیں جو اپنی موجودہ حالت پر مضاف نہ ہو سکے، جو اپنی موجودہ حالت پر مضاف نہ ہو سکے اس کو اسم تام کہتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں ابہام ہو، اس میں ابہام ہو اور وہ موجودہ حالت پر مضاف نہ ہو سکے، تو یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو اس کو کہیں گے جناب والا اسم تام۔ اور اسم تام کی تمامیت کن کن چیزوں سے ہو سکتی ہے؟ تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تقدیر تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، نون تثنیہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، نون جمع کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یا مشابہ نون جمع کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یا اضافت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہم نے پہلے بات کی کہ اس میں تام بھی عامل ہوتا ہے، لیکن اس میں تام کیا ہوتا ہے؟ اس میں تام وہ ہوتا ہے جو اپنی موجودہ حالت پر مضاف نہ ہو سکے اور اس میں ابہام بھی ہو۔ یہ دو چیزیں پائی جائیں گی، ایک تو اس میں ابہام ہوگا اور دوسرا اس کی وہ موجودہ حالت میں مضاف نہیں ہو سکے گا۔ رہا مسئلہ تمامیت کا، تو تمامیت کن کن چیزوں سے ہو سکتی ہے؟ تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تقدیر تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد جناب نون تثنیہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، نون جمع کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور مشابہ نون جمع کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور اضافت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ مصنف علیہ الرحمہ ان سے یہاں اس سبق میں بہت سے تسامحات ہوئے اور تسامحات مثالیں دینے میں ہوئے ہیں، تو ہم آپ کو اپنی مثالیں دیں گے اور اس کی ترکیب بھی کرتے جائیں گے۔ پہلے نمبر پر انہوں نے مثال دی ہے تنوین کی، مثال دی ہے ما فی السماء قدر راحت صحابہ، اس کی صحیح مثال ہے اندی رطل زیتن۔ کیوں کہ قدر و راحت، قدر و جو تام ہوا ہے، قدر و جو تام ہوا ہے وہ تنوین کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ وہ اضافت کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ تنوین کی مثال نہیں۔ ما فی السماء قدر و راحت کو چھوڑ کر آپ اندی رطل زیتن کو دیکھیں۔ اندی ترکیب کرتے ہوئے مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہوگا ثابت مقدر کا، ثابت مقدر کا۔ ثابت مقدر کا مفعول فی ہوگا، تو یہاں پر اب جناب ثابت صیغہ صفت اسم فاعل، اپنے فاعل ہوا ضمیر فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر مقدم بنے گا، خبر مقدم بنے گا۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے صیغہ صفت اسم فاعل، اپنے فاعل صیغہ صفت مقدر اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر مقدم بنے گا، اور رطلن زیتن، رطلن ممیز، زیتن اس کے لیے تمییز، ممیز تمییز مل کر۔ اب رطلن دیکھیں تو رطلن پر مثال جو ہم نے بات کی ہے وہ بالکل پوری آتی ہے، کہ ہم نے کہا تھا تنوین کی وجہ سے تام ہوگا، تو یہاں پر تنوین آ گئی اور ابہام بھی پایا جا رہا ہے رطلن میں، تو رطلن کا ابہام زیتن نے آ کر دور کر دیا جو کہ منصوب ہے، اور ممیز تمییز مل کر کیا بن جائے گا؟ مبتدا مؤخر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد مثال لیتے ہیں تقدیر تنوین کی، اندی احد عشر رجلا، دو مثالیں دی ہیں۔ اندی احد عشر رجلا والی مثال ٹھیک ہے، اندی اسی طرح
خبر مقدم احد عشر ممیز رجلا تمیز. احد عشر اب اس پر تقدیر تنوین ہے، یعنی تنوین مقدر ہے کیونکہ احد عشر آپ نے پڑھا ہے یہ مبنی ہے، تو مبنی پر جو ہے وہ لفظاً اعراب نہیں جاری ہوتا، بلکہ اس کا جو مختص اعراب ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. احد عشر ممیز رجلا تمیز، ممیز تمیز مل کر خبر مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر جملہ اسمیہ. اس کے بعد زید اکثر من کا مالن مثال دی ہے، یہ مثال درست نہیں ہے تقدیر تنوین کے لیے. کیوں؟ ایک تو یہ زید اکثر یہ والی مثال، اور اس سے آگے چل کے بالاکثرین اعمال والی مثال، ان دونوں میں اس میں تفضیل ہے اور یہاں دونوں میں ابہام نہیں پایا جا رہا. چلو زید اکثر من کا مالن میں ہم تقدیر تنوین والی بات کر لیں تو ابہام نہیں پایا جا رہا، تو ابہام نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ مثال درست ہے. یہ تین مثالیں کاٹ دیں. اس کے بعد نون تثنیہ کی مثال عندی قفیزان برن، یہ بھی آسان ہے. عندی کی اسی طرح ترکیب کر کے مبتدا خبر مقدم قفیزان تثنیہ کا صیغہ ہے. یہ بات ہو رہی ہے نون تثنیہ کی وجہ سے، یہاں پر جناب والا نون تثنیہ یہاں تمامیت کا سبب ہے جس نے اسم کو تام کیا ہے، اور اس میں ابہام بھی پایا جا رہا ہے، تو برن نے آ کے ابہام دور کر دیا ہے، میت تمجید مل کر یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. اسی طرح آگے نون جمع کی مثال حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تو یہاں پر اخسرینہ کے اندر نون جمع تو پایا جا رہا ہے لیکن ابہام نہیں پایا جا رہا، ابہام نہیں پایا جا رہا. تو لہذا یہ مصنف علیہ رحمہ کا یہ تین مثالوں کے اندر تسامح ہے. پھر مشابہ نون جمع کی مثال کہ جو نون جمع کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو لیکن وہ جمع کا نون نہ ہو، جیسے عندی عشرون، 20 کو کہتے ہیں. عندی اسی طرح خبر مقدم اور 20 درہمن ممیز تمجید میں کر جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہوگا. 30 تک، یعنی 20 کی بجائے 30 آ جائے، 40 آ جائے، 50 60 جو بھی آ جائے، یا پھر وہ تمامیت ہوگی اضافت کے ساتھ، جیسے اندی ملؤہ عسلن. اندی اسی طرح خبر مقدم اور ملؤہ مرکب اضافی ہو کر ممیز اور عسلن تمید مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. تو یہ تھیں جناب مثالیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں. تو آج کے سبق میں ہم نے مصدر کا عامل ہونا پڑا، اس میں مضاف کا عامل ہونا پڑا، اور ہم نے اس میں تام کا عامل ہونا پڑا، اور اس میں تام کی تمامیت کی ہم نے آپ کو کتنی صورتیں 6 صورتیں بیان کر دیں. اس میں سے ہر ایک کی مثال بھی دے دی. تو یہ ہے آج کا درس. ھذا والبراء.